سوال یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر جب شیطان قید بھی ہوتا ہے تو لوگ گناہ پھر کیوں کرتے ہیں؟ یعنی قید بھی ہو جاتا ہے اور لوگوں کے گناہ بھی رہتے ہیں، تو یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان جب قید ہوتا ہے تو اس کی دو طرح کی باتیں حدیث پاک کے اندر آتی ہیں کہ صحبت مرۃ الشیطان، کہ بڑے اور سرکش شیطان جو ہوتے ہیں وہ تو قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے شتونگڑے جو ہیں وہ آزاد پھرتے رہتے ہیں اور وہ بندوں کو نیکی کے راستے پہ آنے سے روکتے ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں، ایک خارجی اور ایک داخلی۔ تو خارجی شیطان جو ہے وہ قید ہو جاتا ہے اور داخلی شیطان جو ہے وہ آزاد پھرتا ہے۔ تو اس کی سرکشی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ نیکی کی طرف نہیں آتا اس طرح جس طرح آنا چاہیے، اور لوگ گناہ کرتے ہیں یا رمضان میں روزے چھوڑ دیتے ہیں یا رمضان مبارک کے اندر لوگ جو ہیں وہ نماز کی طرف بھی نہیں آتے اس طرح کہ سارے ہی آ جائے۔ جب شیطان قید ہو گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خارجی تو قید ہو چکا ہے، لیکن داخلی شیطان جو ہے وہ آزاد جو ہے وہ پھرتا ہے، اور اس کی جو وہ نحوست اور شیطنت کی وجہ سے لوگ گناہ کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ اور نمبر 3 یہ کہ 11 ماہ تک، جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ 11 ماہ تک شیطان جو ہے وہ انسان کے ساتھ رہتا ہے اور نفس اس کی سواری رہتا ہے، نفس کو اتنا بگاڑ چکا ہوتا ہے کہ جب وہ خود قید ہوتا ہے تو اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، اس کی شیطنت، اس کی نحوست، اس کے اثرات وہ باقی رہتے ہیں۔ تو نفس تو انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو سرکش ہو چکا ہوتا ہے، جو اس کا زیر بار اور تابع ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ بھی پھر انسان کو اس طرح کما کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ یہاں قید سے مجازی طور پہ معنی مراد ہے کہ اس کی گرفت اور گرپ جو ہے وہ لوز ہو جاتی، ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور اس کی وہ شیطنت اور نحوست اس طرح کی وہ خرابیاں نہیں رہتی جس طرح وہ 11 ماہ میں کرتا ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یقیناً رمضان المبارک کے دنوں میں نمازی بھی بڑھ جاتے ہیں، روزہ دار بھی بڑھ جاتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی بڑھ جاتا ہے، اور لوگ نیکی کی طرف عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ آتے ہیں۔ اور کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو ان دنوں میں آ کر پھر اگلے سال کے لیے زندگی بھر کے لیے ریگولر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ قید ہونے سے اس کی جو گرپ ہے وہ لوز ہو جاتی ہے، گرفت اس کی وہ ڈھیلی پڑتی ہے، اور انسان نیکی کی طرف جو ہے وہ راغب ہونے لگ جاتے ہیں۔ اگر اس کی گرفت جو ہے وہ ڈھیلی نہ پڑے تو پھر تو بالکل ہی عام دنوں کی طرح مساجد کا حال ہونا چاہیے، عام دنوں کی طرح لوگوں کی خیرات اور نیکی کا عالم ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوتا ہے لوگوں کے نیکی کے جذبات جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور عام دنوں کے مقابلے میں 11 ماہ کے مقابلے میں رمضان کے اندر مساجد کی رونقیں بھی بڑھ جاتی ہیں، مساجد آباد ہو جاتی ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن سننا ہوتا ہے، افطار کروانا ہوتا ہے، یہ باقی سارے معاملات چلتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی جو ہے وہ گرفت جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ اور اس کا ایک اور جواب بھی یہ کہ یوم قیامت جب شیطان اور بندے اللہ کی بارگاہ میں آمنے سامنے آئیں گے تو جب مکالمہ ہوگا تو ابلیس کہے گا کہ میں نے تو صرف تمہیں خیال اور تصور دیا تھا، میں نے کوئی ہاتھ سے تو تمہیں نہیں پکڑا تھا۔ یہ سورہ ابراہیم کے اندر جو اللہ نے نقل کیا اس مکالمے کو کہ وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کریں گے، انسان کہیں گے کہ ہمیں ابلیس گناہ کی طرف لے کے گیا، تو وہ کہے گا میں نے فزیکلی تو آپ کو پکڑ کے نہیں لے کے گیا کہ آپ کی انگلی پکڑا، ہاتھ پکڑا اور لے کے گناہ کی طرف چلا گیا، نہیں، بلکہ کیا ہوگا، میں نے تو ایک تمہیں خیال دیا تھا، عمل تم نے خود کیا تھا۔ تو یہ عمل بہر لوگ خود کرتے ہیں، خود ہی جلتے ہیں، وہ تو صرف خیال ہی ڈالتا ہے ذہن کے اندر یا دل کے اندر، کوئی چیز جو ہے وہ ڈالتا ہے اور اس کو عملی جامہ لوگ پہناتے ہیں۔ تو رمضان کے دنوں میں اس کی یہ شیطانیت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کمزور ہوتی ہے، اور انسان کی روحانیت جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، بڑھتی ہے، تو وہ پھر اس کی اس جو ہے وہ گمراہی کو تھوڑا قبول کرتا ہے اور پھر زیادہ اللہ کی طرف آتا ہے۔